احمد اللہ حمد الشاکرین وصلی علی نبی الأمی وآلہ الطاہرین واصحابہ المہدیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی قال اللہ تعالی فی الکلام المجید وبرہان الرشید ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم وقال اللہ تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما وعلی آلک واصحابک سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک سیدی یا خیر خلق اللہ اللہم صلی علی نور الظلام اللہم صلی علی بدر الکمال اللہم صلی علی مفتاح دار السلام اللہم صلی علی شفیع جمیل انامی بعد از حمد بدرگاہ مجیب الدعوات خالق کائنات جل وعلا و درود بحضور سرور کائنات فخر موجودات نور مجسم شفیع معظم رحمت دو عالم حضرت احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ علیہ تحیۃ و ثناء معزز سامعین حاضرین علماء کرام وارثان منبر و محراب اصحاب عقل و بینش اہل محبت و طریقت محبی فی اللہ قاری محمد رمضان جلالی محبی فی اللہ مولوی محمد نصر اللہ جلالی اور دیگر سٹیج پر جلوہ گر قابل قدر شخصیات آج کی یہ بابرکت اور روح پرور تقریب سعید محبی فی اللہ قاری محمد نواز جلالی نے حصول برکت کے لیے اور اپنے والدین مرحومین اور زوجہ مرحومہ کے ایصال ثواب کے لیے آقا نامدار مدنی تاجدار شافع یوم النشور حضور پرنور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد شریف کی محفل سجائی ہے۔ اللہ رب العزت انتظام و انصرام کو اپنی بارگاہ اقدس کے اندر قبول و منظور فرمائے اور میلاد شریف کے جملہ برکات و ثمرات سے مالا مال فرمائے۔ علامہ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں جہاں میلاد شریف کا عمل کیا جائے وہاں اللہ رب العزت کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ جس جگہ پر میلاد شریف کا عمل کیا جائے وہاں سے رب تعالیٰ دکھوں بلاؤں اور مصیبتوں کو اٹھا لیتا ہے۔ وہاں کے رہنے والے باشندگان کے رزق کے اندر رب تعالیٰ وسعتیں پیدا فرماتا ہے۔ حسن المقصد فی عمل المولد کے اندر امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو امتی محبت و عقیدت سے نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد شریف مناتا ہے، اللہ کے حبیب جناب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس امتی پر کرم فرماتے ہوئے مہربانی فرماتے ہوئے قیامت کے روز اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس کی شفاعت فرمائیں گے۔ انہی سعادتوں اور انہی نیک بختیوں کے حصول کے لیے چند گھڑیاں ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حلاوت اور چاشنی کو اپنے نصیب و مقدر میں لکھوائیں گے اور اپنے نامہ اعمال کے اندر خیر اور بھلائیوں کا اضافہ کریں گے۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر رب تعالیٰ نے کئی مقامات پر نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اقدس فرمایا۔ کہیں آپ کے جمال کا تذکرہ، کہیں آپ کے کمال کا تذکرہ، کہیں آپ کے خصال کا تذکرہ۔ ان خوبصورت عنوانات میں سے
ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اللہ تعالیٰ کی یہ شان نہیں کہ وہ انہیں عذاب دے اس حال میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں تشریف فرمائے۔ اللہ یعوذ باللہ، پہلی امم پر عذاب کا نزول ہوتا رہا، پتھروں کی بارش برسائی جاتی رہی، گھروں اور مکانات کو تباہ کیا جاتا رہا، انسانی شکلیں تبدیل ہوتی رہیں، چہرے مسخ کیے جاتے رہے، انسان خنزیروں اور بندروں کی شکل میں تبدیل ہوئے۔ مشرکین مکہ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں اس بات کا تقاضا کرتے تھے کہ اگر ہم بتوں کی پوجا کی وجہ سے غلطی پر ہیں، بتوں کی عبادت کی وجہ سے گناہ اور خطا پر ہیں، تو جس طرح پہلی امم پر عذاب کا نزول ہوا، رب تعالی ہم پر پکڑ کیوں نہیں فرماتا؟ تو قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا گیا، ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اللہ تعالیٰ کی یہ شان نہیں کہ وہ انہیں عذاب دے اس حال میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں تشریف فرمائے۔ محفل میلاد شریف سجانے والوں، معلوم ہوا کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم شریف کی رنجہ فرمائی کی برکت ہے، آپ کی تشریف آوری کی برکت ہے، آپ کی جلوہ گری کی برکت ہے، آپ کی موجودگی کی برکت ہے، آپ کے میلاد کی برکت ہے کہ رب تعالیٰ عذاب کا نزول نہیں فرماتا۔ دیکھیں، مغلیہ سلطنت کے عظیم بادشاہ، خانقاہ مجدیہ سرہند شریف کے عظیم درویش سلطان اورنگزیب عالمگیر رحمہ اللہ کے استاد گرامی ملا جیون رحمہ اللہ المنار کی شرح نور الانوار میں ارشاد فرماتے ہیں، والحال یکون شرطا وقیدا للعامل، کہ حال ذوالحال کے لیے شرط اور قید کی حیثیت رکھتا ہے۔ کلام ربی کے اندر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی کو جملہ حالیہ کے ساتھ بیان فرمایا گیا، وانت فیہم، اس حال میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں تشریف فرما ہیں۔ اس قاعدہ اور اصول کے مطابق معلوم ہوا کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی عذاب کے اٹھ جانے کے لیے شرط ہے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ فرمائی عذاب کے نہ نازل ہونے کے لیے قید ہے۔ اور اہل اصول کہتے ہیں، اذا فات الشرط فات المشروط، جب شرط فوت ہو جائے تو مشروط فوت ہو جاتا ہے۔ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی ہمارے اندر نہیں ہوگی معاذ اللہ، تو اللہ رب العزت کے عذاب کا نزول ہوگا۔ اب فیصلہ خود کر لیجئے، 1400 سال ہوئے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ظاہری طور پر پردہ فرمائے ہوئے، نہ پتھروں کی بارش برسائی گئی، نہ انسانی شکلیں تبدیل کی گئیں، نہ چہرے مسخ کیے گئے، نہ انسان خنزیروں اور بندروں کی شکل میں تبدیل ہوئے۔ معلوم ہوا میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح ظاہری زندگی کے اندر امت میں تشریف فرما اور جلوہ فرما تھے، گنبد خضرا کے مکین بن جانے کے بعد بھی اسی طرح اپنی امت کے اندر تشریف فرما اور جلوہ فرما ہے۔ زمانے کے عظیم مفسر بریلی کے تاجدار نے انہی تفسیری رموز سے آگاہی کے سبب ارشاد فرمایا، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ معزز سامعین، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی روزہ اطہر شریف کے اندر صرف زندہ نہیں بلکہ رب تعالیٰ کے تمام انبیاء علیہم السلام 1,24,000 کم و بیش سارے کے سارے ہی اپنی قبور کے اندر زندہ ہے۔ خصائص القبریٰ کے اندر حدیث مبارکہ موجود ہے، جناب سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت حدیث کی برکت حاصل کرتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الانبیاء احیاء فی قبورہم، تمام انبیاء علیہم السلام اپنی قبور کے اندر زندہ ہے۔ کرم بالائے کرم
انبیاء علیہم کی حیات کو بیان کرنے کے بعد میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری فہم کے مطابق، ہماری سمجھ کے مطابق اور ہماری عقل کے مطابق دلیل بھی بیان فرما دی۔ کبھی ایسا ہوا کہ کوئی آدمی دنیا سے چلا جائے، اس پر موت طاری ہو جائے، اس کی روح کو قبض کر لیا جائے، اسے غسل دیا جائے، کفن پہنایا جائے، جب چارپائی پر لٹایا جائے تو مسجد کے اندر آذان ہو جائے، کوئی آدمی اس کے کانوں کے قریب جا کر اسے کہے بھائی مسجد میں آذان ہو گئی ہے، چلیے جا کے نماز پڑھتے ہیں۔ جتنے سمجھدار لوگ وہاں موجود ہوں گے، جتنے دانا وہاں موجود ہوں گے، جتنے عقل مند موجود ہوں گے، وہ کہیں گے بھائی اب مر چکا ہے، یہ شرعی احکامات کا مکلف نہیں رہا، اس پر موت طاری ہو چکی ہے، اب اس پر نماز کی فرضیت نہیں رہی، زندہ نماز کی ادائیگی کرتے ہیں، کبھی مردوں نے نماز نہیں پڑھی۔ اب سنیے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اقدس، آپ ارشاد فرما رہے ہیں الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، تمام انبیاء علیہم السلام اپنی قبور کے اندر زندہ ہیں اور رب تعالیٰ کی نماز کی ادائیگی فرما۔ محفل میلاد شریف کی رونقوں میں اضافہ کرنے والوں، یہ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اقدس ہے، اب مشاہدہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سماعت فرمائیں، اس لیے کہ اہل مناطقہ اور ماہر تعلیم علم کو 3 حصوں میں منقسم فرماتے ہیں، اس کی 3 کیٹاگریز بیان فرماتے ہیں۔ علم الیقین، حق الیقین اور عین الیقین سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اب میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مشاہدہ سنیں، آپ ارشاد فرماتے ہیں، صحیح مسلم شریف کے اندر حدیث مبارکہ موجود ہے، لیلۃ الاسراء کے احوال کو بیان کرتے ہوئے، معراج شریف کے واقعات کو بیان کرتے ہوئے، مدینے کے تاجدار میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مررت علی موسیٰ یصلی فی قبرہ، میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پر گزرا، آپ اپنی قبر انور کے اندر نماز کی ادائیگی فرما رہے ہیں۔ ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حلاوت اور چاشنی کو اپنے نصیب و مقدر میں لکھوانے والوں، یہ تو جناب سیدنا موسیٰ کلیم اللہ کی ذات گرامی ہے۔ ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ ہیں جو روزہ اطہر شریف کے اندر تشریف فرما ہو کر صرف نماز کی ادائیگی نہیں کرتے بلکہ اپنے امتیوں کو نماز پڑھواتے بھی۔ الحاوی للفتاوی کے اندر موجود ہے، جناب سیدنا سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، جب سید الشہداء امام عالی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی تو آپ کی شہادت کی خبر جب مدینہ منورہ کے اندر پہنچی تو اہل مدینہ منورہ نے شامی حکومت سے دوری کا اعلان کر دیا، شامی حکومت سے بیزاری کا اظہار کر دیا۔ اس پر یزید پلید نے مدینہ منورہ پر اپنی افواج کو حملہ کرنے کا حکم دیا۔ وہ شہر اقدس جسے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حرم بنایا، جس کی حرمت و تقدیس کے لیے جامع القرآن کامل الحیاء والایمان سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اپنی جان مبارک کا نذرانہ پیش فرمایا، بدبخت نے اس شہر اقدس کی حرمت کی پامالی کا اپنی افواج کو حکم دیا۔ ہجرہ کے مقام پر اہل مدینہ منورہ اور شامی افواج کا ٹکراؤ ہوا، ایک نہیں ہزاروں کی تعداد میں اہل ایمان نے سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کی محبت و الفت کی بنیاد پر اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے۔ جب شامی افواج کو فتح حاصل ہوئی تو 3 دن تک مدینہ منورہ میں بدکاری کے بازار کو گرم رکھا گیا۔ جس شہر اقدس میں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قتال کو حرام قرار دیا، اسے 3 دن کے لیے جائز رکھا گیا۔ مدینہ شریف کے باسی بھاگ کر مدینہ منورہ سے باہر نکل گئے، مسجد نبوی شریف میں اونٹ باندھے گئے، گھوڑے باندھے گئے، نہ کوئی وہاں مؤذن موجود تھا جو اذان کے کلمات کہتا، نہ کوئی امام موجود تھا جو امامت کرواتا۔
جناب سیدنا سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان 3 دنوں کے اندر میں نے مسجد نبوی شریف کے اندر منبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نیچے پناہ لی. ما یاتی وقت الصلاۃ الا سمعت الاذان من قبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میری نماز کا کوئی ایسا وقت نہیں گزرا مگر ہر وقت کے اندر میں روضہ اطہر شریف سے اذان کے کلمات سنتا رہا. سچ ہی تو بریلی کے تاجدار نے ارشاد فرمایا تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، عظمت و شان مصطفیٰ، آستانہ علیہ بکھی شریف. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم روضہ اطہر شریف کے اندر جلوہ فرما ہو کر صرف اذان کے کلمات ہی نہیں سنواتے بلکہ آپ تو اس قدر مہربانی فرماتے ہیں کہ اقامت کے کلمات بھی سنواتے ہیں. مشکات المصابیح کے اندر موجود ہے جناب سیدنا زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں میں بھی ان 3 دنوں کے اندر مسجد نبوی شریف کے ایک کونے کے اندر موجود تھا. تاریخ اسلامی کے اندر ان دنوں کو ایام حرہ سے تعبیر کیا جاتا ہے. ارشاد فرماتے ہیں لم ازل اسمع الاذان والاقامۃ من قبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی ایام حرۃ حتی عاد الناس. میں ہمیشہ روضہ اطہر شریف سے اذان اور اقامت کے کلمات سنتا رہا حرہ کے دنوں میں، یہاں تک کہ مدینہ شریف کے باسی مدینہ شریف میں واپس لوٹ آئے. تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے. معزز سامعین، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم روضہ اطہر شریف کے اندر جلوہ فرما ہو کر صرف نماز کی ادائیگی ہی نہیں کرتے، صرف امتیوں کو نماز پڑھواتے ہی نہیں بلکہ جو امتی محبت و عقیدت سے آپ کی بارگاہ اقدس میں صلاۃ و سلام پیش کرے اس پر نظر التفات بھی ڈالتے ہیں، اس پر توجہ کرم بھی فرماتے ہیں، اس پر نگاہ شفقت بھی ڈالتے ہیں. حدیث مبارکہ سنن ابن ماجہ کے اندر موجود ہے، سنن ابی داؤد شریف کے اندر موجود ہے. صاحب بہقی نے اس روایت کو نقل کیا ہے. سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکثروا علیہ صلاۃ یوم الجمعۃ، جمعے کے دن مجھ پر کثرت سے درود و سلام پڑھا کرو. یہ حکم صرف حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے نہیں بلکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت اجابت کے لیے ہے. اتفاق سے کل جمعہ کا روز ہے اور درود و سلام کی عبادت کے اندر دارین کی سعادتیں پوشیدہ ہیں. اللہ رب العزت ہر مومن مسلمان کو یہ بندگی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. درود و سلام پڑھنا تو ہر لمحے عبادت ہے اور ہر دن عبادت ہے. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف جمعے کا کیوں ارشاد فرمایا؟ فَإِنَّهُ يَوْمُ مَشْهُودٌ، اس لیے کہ جمعے کا دن گواہی کا دن ہے. اس روز درود و سلام آپ کی بارگاہ اقدس میں پیش کیا جاتا ہے. تشہد بہ الملائکہ، فرشتے یہ ڈیوٹی نبھاتے ہیں کہ وہ درود و سلام آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. اور جب پیش ہوتا ہے فَإِنَّ أَحَدًا لَن يُصَلِّيَ عَلَيَّ إِلَّا عَرَفْتُ عَلَىٰ صَلَاتِهِ، کوئی بھی ایسا میرا امتی نہیں جو مجھ پر درود و سلام پڑھے مگر میں اس کے درود و سلام کو پہچانتا ہوں، میں اس کے درود و سلام سے آگاہ ہوتا ہوں. جو بھی امتی درود و سلام پڑھتا ہے وہ میری نگاہوں میں موجود ہوتا. اور یہ ایسا معاملہ نہیں کہ توجہ فرمائی اور دیکھ لیا بلکہ ہر سیکنڈ کے اندر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتیوں پر نظر التفات ڈالتے ہیں. اس لیے کہ جغرافیہ دانوں کی یہ رائے ہے، ماہر فلکیات نے اختلاف مطالعے کی بنیاد پر یہ نظریہ اور تھیوری پیش کی ہے
کہ دنیا کے کسی نہ کسی خطے کے اندر ہر سیکنڈ میں سورج طلوع ہو رہا ہوتا ہے اور ہر سیکنڈ کے اندر سورج غروب ہو رہا ہوتا ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی دنیا کے ہر خطے کے اندر موجود ہیں، ہر رنگ کے اندر موجود ہیں، ہر نسل کے اندر موجود ہیں، ہر زبان اور ہر لہجے کے اندر موجود ہیں۔ افریقہ میں آپ کے چاہنے والے موجود ہیں تو امریکہ میں بھی آپ کے چاہنے والے موجود ہیں۔ اگر عرب میں آپ کے مشتاق موجود ہیں تو عجم میں بھی آپ کے عشاق موجود ہیں۔ اگر ہند میں آپ کے چاہنے والے موجود ہیں تو سندھ میں بھی آپ کے پروانے موجود ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی اس تھیوری اور نظریے کی بنیاد پر ہر سیکنڈ کے اندر نماز فجر کی ادائیگی کر رہے ہوتے ہیں اور ہر سیکنڈ کے اندر نماز مغرب کی ادائیگی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو جب ہر سیکنڈ میں نماز فجر اور مغرب پڑھی جا رہی ہے تو تشہد عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بھی پڑھا جا رہا ہے، اور جب امتی تشہد کے یہ بابرکت کلمات پڑھتا ہے، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الا عرفت علی صلاتہ، مگر میں اس کے درود و سلام پر آگاہ ہوتا ہوں، میں اس کے درود و سلام پر واقف ہوتا ہوں۔ جو بھی امتی مجھ پر درود و سلام پڑھتا ہے وہ میری نگاہوں میں موجود ہو۔ اس تھیوری اور اس حدیث مبارکہ کی بنیاد پر یہ بات معلوم ہوئی کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر سیکنڈ کے اندر اپنے امتیوں پر نظر التفات ڈال رہے ہیں۔ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کو رب تعالیٰ نے صحبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل اس قدر نور بصیرت عطا فرما رکھا ہے۔ سچ ہی تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا فراست المؤمن فإنہ ینظر بنور اللہ، مومن کی فراست سے ڈرو پس بے شک وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ منورہ میں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کچہری مبارک میں حاضر ہو کر امت کے اندر جو 1300 سال بعد فتنے پیش آنے تھے ان فتنوں کا مشاہدہ بھی کر لیا، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سوال کر کے ان فتنوں کی سرکوبی بھی فرما دی۔ جناب سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا حضور یہ تو مانا کہ جمعے کے دن کثرت سے درود و سلام پڑھنا چاہیے، یہ بھی مانا کہ جو امتی درود و سلام پڑھتا ہے وہ آپ کی نگاہوں میں موجود ہوتا ہے، قدرے یہ بھی ارشاد فرما دیجئے قلت بعد الموت، پردہ فرمانے کے بعد کیا معاملہ ہوگا؟ جب آپ گنبد خضرا کے مکین بن جائیں گے پھر کیا معاملہ ہوگا؟ جب آپ حجرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا میں رونق افروز ہو جائیں گے پھر کیا معاملہ ہوگا؟ جب آپ روضہ اطہر شریف میں جلوہ فرما ہو جائیں گے پھر کیا معاملہ ہوگا؟ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قال وبعد الموت، پردہ فرمانے کے بعد بھی جو امتی مجھ پر درود و سلام پڑھے گا وہ میری نگاہوں میں موجود ہے۔ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ ماننے والوں کے لیے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا فرما دینا کافی تھا، لیکن کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو ہر بات کو عقل کے زاویے پر پرکھتے ہیں۔ ان اصحاب عقل کے لیے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، بے شک رب تعالیٰ نے مٹی پر حرام کیا ہے کہ وہ انبیاء علیہ السلام کے اجسام کو کھائے۔ اپنی موت پر انبیاء علیہ السلام کے پردہ فرمانے کو قیاس نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ ان کے اجسام صحیح و سالم ہوتے ہیں اور مٹی پر حرام ہے ان کے اجسام کو کھانا، جس طرح انہیں قبور کے سپرد کیا جاتا ہے، قیامت کے روز اسی طرح صحیح و سالم وہ جسم موجود ہوں گے۔
لیکن ایک سوال اہل عقل کا باقی رہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو فرما رہے ہیں کہ میں روزہ اطہر شریف میں تشریف فرما ہو کر ہر امتی پر نظر التفات ڈالتا ہوں، تو نگاہ اور دیکھنے کے لیے ضروری نہیں کہ جسم صحیح و سالم ہو، بلکہ اس کے لیے جسم کے اندر روح کا ہونا بھی ضروری ہے، تب آدمی دیکھ سکتا ہے۔ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سوال کو اٹھاتے ہوئے اور اس فطرے کی پیٹھ میں آخری کیل نصب فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا، فنبی اللہ حی، اللہ کے نبی زندہ ہوتے ہیں، وہ روح مال جسد ہوتے ہیں، ان کے اجسام مبارک میں روح مبارک موجود ہوتا ہے۔ روزہ اطہر شریف میں جلوہ فرما ہو کر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم اطہر روح مال جسد ہے، اسی لیے آپ فرما رہے ہیں کہ جو امتی مجھ پر درود و سلام پڑھتا ہے وہ میری نگاہوں میں موجود ہو۔ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ دیکھیں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تمنا کس قدر ہے کہ بھٹکی ہوئی انسانیت دوزخ کی آگ سے بچ کر جنت میں داخل ہو جائے اور ان کی ہدایت کا سامان ہو جائے۔ یہ صریح الفاظ میں فرمانے کے بعد پھر بھی ہمارے عقل کے مطابق دلیل کو بیان کر دیا۔ دیکھیں کبھی کوئی آدمی دنیا سے چلا جائے، اس کی روح کو قبض کر لیا جائے، اس کی تغسیل و تکفین کے بعد جب اسے چارپائی پر لٹایا جائے تو اس کی پیاری بیٹی اس کے لیے کھانا تیار کرے اور کھانا تیار کر کے باپ کی سرہندی کی جانب کھڑی ہو کر عرض کرے، ابا جان جس طرح آپ کی زندگی میں آپ کے لیے محبت سے میں کھانا تیار کرتی تھی، آج بھی اسی محبت سے کھانا تیار کیا ہے، مہربانی فرمائیے بیٹھیے اور کھانا کھا لیجئے۔ اگر وہاں اس کا دادا موجود ہو، اس کا چچا موجود ہو، اس کی والدہ موجود ہو، تو وہ کہیں گے بیٹا اب صبر کیجئے، صبر کے دامن کو پکڑ لیجئے، موت حق ہے اور تیرا والد مر چکا ہے، اور مردہ کبھی کھانا نہیں کھاتے، زندہ کھانا کھاتے ہیں، اگر ضرور کھلانا ہے تو کسی غریب اور نادار کو دے دو، کسی دینی طالب علم کو پیش کر دو اور ثواب اپنے والد کو پہنچا دو۔ معلوم ہوا کہ کھانا کھانا زندگی کی علامت ہے اور مردے کبھی کھانا نہیں کھاتے۔ اب میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنیں، آپ ارشاد فرما رہے ہیں، فنبی اللہ حی یرزقون، اللہ کے نبی زندہ ہوتے ہیں، ان کی بارگاہ میں رزق پیش کیا جاتا ہے۔ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزہ اطہر شریف کے اندر جلوہ فرما ہو کر صرف جملہ عبادات ہی نہیں کرتے، صرف امتیوں کے درود و سلام کو ہی نہیں سنتے، صرف ان پر نگاہ التفات ہی نہیں ڈالتے، بلکہ انہیں دعاؤں سے بھی نوازتے ہیں، ان کے سلام کا جواب بھی کہتے ہیں۔ سنن ابی داؤد شریف کے اندر حدیث مبارکہ موجود ہے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما من احد یسلم علی الا رد اللہ علیہ روحی ان رد علیہ السلام، کوئی بھی میرا ایسا امتی نہیں جو مجھ پر درود و سلام پڑھے مگر رب تعالیٰ نے میرے روح مبارک کو مجھ پر لوٹا دیا ہے، ان رد علیہ السلام، میں اس امتی کے سلام کا اسے جواب کہتا ہوں۔ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ جبھی حرمین شریفین کی زیارت نصیب ہو، روزہ اطہر شریف کے قرب میں معاجہ شریف کے سامنے کھڑے ہو کر اسی اعتقاد سے صلاۃ و سلام عرض کریں کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرا سلام سن بھی رہے ہیں، مجھے پہچان بھی رہے ہیں اور میرے سلام کا مجھے جواب بھی عنایت فرما رہے ہیں۔ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے جھپ جانے والے۔ دیکھیں زمانے بھر کا اصول اور یہ قاعدہ ہے، شرع شریف کا یہ قانون ہے کہ جب کوئی خامد دنیا سے چلا جائے
تو اس کی رفیقہ حیات کیوں نہ اس سے بڑا انس کرنے والی ہو، اس کی بڑی خدمت کرنے والی ہو، بیوی اسے بڑا پیار دینے والی ہو، لیکن جب اس پر موت طاری ہو جائے تو 4 ماہ 10 دن کے بعد شریعت نے اسے اجازت دے رکھی ہے، جہاں چاہے وہ نکاح ثانی کر سکتی ہے، جس گھر میں وہ بیٹی بیٹھنا چاہے وہ بیٹھ سکتی ہے۔ یہ قانون ہے شریعت کا، یہ دین محمدی کا قاعدہ ہے۔ لیکن اللہ رب العزت نے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو روزہ اطہر شریف میں تشریف فرما ہوئے ایسی حیات مبارک عطا فرما رکھی ہے کہ آپ کا نکاح مبارک بھی قائم ہے، اور آپ کی ازواج کو دوسری جگہ نکاح کرنے کی اجازت بھی نہیں، اور نکاح کیا بھی ان سے نہیں جا سکتا، اس لیے کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزہ اطہر شریف کے اندر زندہ ہے۔ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ سورہ احزاب اس بات پر شاہد و گواہ ہے کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، ما کان لکم ان تؤذوا رسول اللہ، نہیں ہے تمہارے لیے کہ تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا دو۔ پہلے تو اسی سے معاملہ حل ہوگا کہ ایذا کس کو ہوتی ہے، درد کا احساس کسے ہوتا ہے، تکلیف کون محسوس کرتا ہے، اور کلام ربی کہہ رہا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا نہ دو۔ کس کام سے آپ کو ایذا ہوتی ہے؟ ہم تو کبھی ایسا نہیں کریں گے۔ قرآن مجید ہدایت فرما رہا ہے کہ وہ کام یہ ہے، وَلَا أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا، نہ تم نکاح کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے۔ کب؟ مِن بَعْدِهِ، جب آپ گنبد خضرا کے مکین بن جائیں، جب آپ روزہ اطہر شریف میں جلوہ فرما ہو جائیں، جب آپ حجرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں رونق افروز ہو جائیں۔ کب تک نہ کریں؟ امتی کے لیے تو یہ قاعدہ ہے کہ 4 ماہ 10 دن نہ نکاح کیا جائے۔ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا ضابطہ ہے؟ کب تک نہ کریں؟ آباداً، قیامت تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے تم نکاح نہ کرو، اس لیے کہ آقا قبر شریف کے اندر، روزہ اطہر شریف کے اندر زندہ ہیں۔ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم سننا اور سنانا، میلاد شریف منانا یقیناً محبت رسول کی علامت ہے۔ من احب شیئا اکثر ذکرہ، جو جس سے محبت کرتا ہے اس کا ذکر کثرت کے ساتھ کرتا ہے۔ محبوب کا تذکرہ بہانے بہانے سے شروع ہو جاتا ہے، لیکن ایک محبت رسول کی علامت، ایک محبت رسول کی پرکھ جو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان اقدس سے بیان فرمائی، من احبنی فقد احب سنتی، جو مجھ سے محبت کرتا ہے پس تحقیق وہ میری سنت سے محبت کرتا ہے، میرے طریقے سے محبت کرتا ہے، میری اداؤں سے محبت کرتا ہے۔ حضرات، بحیثیت مسلمان ہمیں مغربی تہذیب کی پیروی نہیں کرنی چاہیے، یورپی کلچر کو نہیں اپنانا چاہیے، بلکہ گنبد خضرا کے مکین کی اداؤں کو اپنانا چاہیے، آپ کے طریقوں کو اپنانا چاہیے، آپ کی سنت مبارکہ کو اپنانا چاہیے۔ میرے قبلہ والد گرامی حضرت ثانی صاحب رحمہ اللہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، میلاد مصطفیٰ مناؤ، سیرت مصطفیٰ اپناؤ، یہی نجات کا مدار ہے اور یہی اخروی آسانیوں کا ذریعہ ہے۔ میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ حقیقی میلاد ہے ہی یہی کہ جو ذات والا 12 ربیع الاول کو تشریف لائی، جو ذات مسعود کی ولادت 12 ربیع الاول کو ہوئی، ان کے فرمائے ہوئے پر عمل کیا جائے، ان کے ارشادات پر عمل کیا جائے، ان کی تعلیمات پر عمل کیا جائے۔ اللہ رب العزت آج کی اس محفل میلاد شریف کی قبولیت کے سبب ہمیں آئندہ زندگی سیرت نبوی کے تابع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ المبین۔